بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس میں سے جو پہلا جز ہے محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک آیت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ جو متفرق آیات کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں، اس کے تناظر میں اور ایک حدیث پاک ہے بڑی معروف رمضان المبارک کے حوالے سے، جس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آج یہ خلاف معمول آمین 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 یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، میں نے 3 بد دعائیں بولنی ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ نے اس پر آمین فرمانا ہے۔ تو وہ جو 3 بد دعائیں تھیں اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی، انہوں نے دعا دی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے دعا لے کے اپنی بخشش نہ کروائی تو یہ بھی تباہ و برباد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ آپ کا نام آپ کے امتی کے سامنے لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو یہ بھی تباہ و برباد ہو، تو آپ نے اس پر فرمایا آمین۔ آج کی نشست میں ہم ان آیات اور اس حدیث کی تشریح پر کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم روزوں کے تقریباً مسائل، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل عرض کر چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ یہ جو حدیث ہے خاص طور پر رمضان سے متعلق ہے اور ہم عمومی طور پر اس سے غافل لیتے ہیں، اس پر انشاءاللہ چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اگلے دنوں میں جو ہم بات چیت کریں گے ان میں سے ایک صدقۃ الفطر پر بات ہوگی، لیلۃ القدر پر بات ہوگی، اور اسی طریقے سے کچھ مضامین اور ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو آج جو ہے نا ان آیات اور اس حدیث کی تشریح پر چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اس حوالے سے آپ حضرات یہ سمجھیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی اللہ کے ہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اگر حدیث پاک میں یہ آیا ہے اور یہ صحیح حدیث میں ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا ہے، تو اس دعا کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بد دعا لازماً قبول ہوئی ہوگی، یہ واپس نہیں ہوتی۔ اب یہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے وہ مقدس فرشتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں پر وحی لانے کے لیے ہمیشہ انہی کی ذمہ داری رکھی، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر جب نبوت ختم ہے تو ساتھ ساتھ وحی کا آنا بھی اب ختم ہے اور بند ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام کبھی کسی پر وحی نہیں لایا کریں گے۔ البتہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی صورت ہے، اس میں جو فرشتوں کا آنا ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں
اور بیت اللہ پر ایک جھنڈا نصب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے آپ کے فرشتوں کی جماعتیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اس طرح کبھی کبھار دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اتنے بڑے فرشتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دو پر ایسے کھول دیں تو مشرق سے مغرب تک جو ہے وہ ان کے بازو پھیل جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ان کی ملاقات وہاں غار حرا میں ہوئی تھی، جہاں پر انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے پھر کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا تو کیا پڑھوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا نہیں آتا نا پڑھنا تو میں کیا پڑھوں؟ تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دبایا اور خوب دبایا، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میری پسلیاں ہی توڑ ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں تو اے نبی آپ پڑھیے، تو انہوں نے پھر یہ پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس دن تو حضور علیہ السلام بڑے گھبرا گئے تھے، لیکن بعد میں پھر ملاقاتوں کا مزہ آنے لگا، اور ایسا مزہ آیا کہ پھر جب وہ نہیں آئے تو حضور علیہ السلام بڑے بے چین بھی رہنے لگے۔ تو اس زمانے کو، جو بے چینی کے زمانے کو، فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر۔ پھر جبریل امین علیہ السلام کبھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لے آتے، کبھی جو ہے وہ ایک بہترین نوجوان کی شکل میں تشریف لے آتے، کبھی آتے تو نظر نہ آتے۔ یہ پھر آخر تک یہ بڑا خوبصورت سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ معراج کی رات بھی پھر آپ کو اور آپ کا سفر اکٹھے ہوا۔ تو وہاں چل کر کچھ آگے چل کر کہا کہ اللہ کے رسول اس سے آگے ہمارا کام نہیں ہوتا، تو یہاں سے آگے پھر اب خدا کی قدرت ہی آپ کو لے کے جائے گی۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ تو یہ جبریل امین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کے تعلق اور آنا جانا بیٹھنا سیر و سیاحت، یہ ساری ان کے ماشاءاللہ سے اکٹھی رہی ہے، یہاں تک کہ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کی دہرائی کرانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور جو اب تک کا آیا ہوا قرآن پاک ہوتا تھا وہ سنتے تھے، سناتے تھے، وہ پکا ہو جاتا تھا۔ تو آخری سال جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام 2 بار تشریف لے آئے، اور سارا قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے سنتے بھی رہے، سناتے بھی رہے، تاکہ یہ پکا پختہ ہو جائے کہ یہ قرآن پاک تھا، ہے، موجود رہے گا، اس کے ما سوا جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ابھی بھی آپ جس وقت مسجد نبی میں باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں، تو وہاں سے جیسے گزرنے لگتے ہیں تو آگے آپ جب نکلتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ باب جبرائیل سے نکلے ہیں، یعنی روضہ اقدس کے سلام پیش کر کے جب واپس مڑ کے دیکھیں تو وہاں باب جبرائیل لکھا ہوا ہے۔ تو یہ روضہ اقدس کے قریب ابھی بھی ایک کمرہ ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے قرآن پاک سنتے تھے، سناتے تھے، دہرائی کرتے تھے۔ یہ میں نے سارا پس منظر جبریل امین علیہ السلام کے اس لیے پیش کر دیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جبریل علیہ السلام کوئی ایسے عام خاص سے فرشتے نہیں ہیں، وہ ایک خاص مقام والے فرشتے ہیں، شان والے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، اور انتہائی طاقتور فرشتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان، ان کی صفات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ وہ ایسے ایسے اور ایسے اس طرح کے فرشتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ دوستی، آپ کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا اور گفتگو اور معاملات، یہ سارے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کن 2 بڑوں کی باتیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام انسانوں کے سردار ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، تو دوسری طرف جو دوسری مخلوق ہے وہاں پر جس کا نام چلتا ہے، کام چلتا ہے، تو وہ نوریوں کے سردار جو ہیں وہ جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ اب ہم دوسرے نقطے کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا رحمت للعالمین جیسا نبی بھلا بد دعا کر سکتا ہے؟
عام طور پر اگر ہم کسی کو کہیں کہ ہمارے نبی نے بد دعا کی تو اگلا کہتا ہے اوئے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو سراپا شفقت تھے، وہ تو مہربان تھے، انہوں نے تو فتح مکہ والے دن 20 رمضان کو 8 ہجری میں جس دن انہوں نے فتح کر لیا تھا مکہ، تو بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے تمہارے اوپر، میں تو یوسف علیہ السلام کا بھائی ہوں، تو میں نے معاف کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معاف۔ حضور علیہ السلام تو اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے ایسے تھے کہ کوئی ان کے راستے میں کوڑا ڈال دیتا تھا، ابو جہل ان کے اوپر اوجری ڈال دیتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا، وہ تو بڑے عفو والے، بڑے درگزر والے اور بہت ہی مہربان تھے، تو کیا بھلا وہ بد دعا کریں گے؟ ایک ہم عام طور پر سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں وہ بد دعا کرتے تھے، کبھی کبھی حضور علیہ السلام بد دعا کرتے تھے۔ تو یہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ بس اوقات ہم کسی کو عزت دینے لگتے ہیں تو اتنی زیادہ عزت دے دیتے ہیں کہ وہ عزت بھی دے دیتے ہیں جو کسی اور کی عزت ہوتی ہے، اور کبھی خدا نخواستہ اگر عزت نہیں دینے لگتے تو پھر وہ بھی نہیں دیتے جو اس کی ہوتی ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے کرتے کبھی کبھی تو ان کو اللہ تک لے جاتے ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے ان کو بھی اللہ تک لے جاتے ہیں، کبھی کبھی اولیاء کی شان بیان کرتے کرتے ان کو صحابہ کرام سے بھی بڑھا دیتے ہیں، نبیوں تک لے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو خدا تک بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہیں، صحابہ صحابہ ہیں، اولیاء اولیاء ہیں، اور ہم ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے حساب سے اپنے آپ میں رہنا چاہیے، نبی کو اس کی شان میں رہنے دینا چاہیے، اللہ کا جو مقام ہے وہ اللہ کے پاس ہی رہنے دینا چاہیے، اللہ سے لے کر دوسروں کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکیداً جہاں جہاں بھی آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ رسول ہو پہلے آ جاتا، عبد ہو بعد میں آ جاتا، نہیں، لیکن فرمایا نہیں، معبود ہو پہلے ہیں پھر اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی رحمت بیان کرتے کرتے حضور علیہ السلام کو بڑا بیچارہ سا بھی بنا دیتے ہیں، کہ وہ تو بڑے بیچارہ تھے، بڑے سادے تھے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، جس نے گالی دے دی، مار دیا، پیٹ دیا، بس وہ کیا کہہ سکتے تھے۔ تو ہم نے پیغمبر علیہ السلام کا تصور جو تھوڑا ذہن میں بٹھا لیا ہے، وہ حضور کی شفقت بتاتے بتاتے ذرا بیچارگی بھی ساتھ لگا دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کا، پیغمبر کی شخصیت کا جو پہلو ہے بہادری والا، بہترین خوبصورت جوان دلیر والا، سپہ سالار والا، زبردست قسم کے جو ہے وہ جنگی مہارتوں والا، بہترین سیاستدان والا، شاندار قسم کا مدبر اور معلم والا، اور اسی طریقے سے انتہائی فہم و فراست والا، زیرک اور ذہین والا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میدان جنگ میں پہنچ کر صفوں کو سیدھا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، اور اسی طریقے سے 27 جنگوں کے اندر سالار کی حیثیت سے شریک ہونے والا، اور اسی طریقے سے بدر کے اندر جو ہے وہ 70 لاشیں جو ہے وہ کنویں میں پھینکوانے والا، اور اسی طریقے سے احد کے اندر زخمی ہونے والا، خندق کے اندر خندق کو کھودنے والا باہمت طریقے سے، اور اسی طریقے سے خیبر کے اندر جو ہے وہ مختلف قلعوں کو فتح کرتے کرتے آخری قلعہ قاموس جو حضرت علی نے جس کا دروازہ توڑا تھا وہ والا، اور اسی طریقے سے تبوک کا لمبا لقدق صحرا کا سفر کر کے جو ہے کافروں کے گڑھ میں جا کر اور ان کے گھر میں جا کر ان کو للکارنے والا، یہ چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اڑا دی ہیں۔ تو نتیجتاً جو ایک شاندار قسم کے سپہ سالار جرنیل کا جو تصور تھا وہ ہمارے دماغ سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ تو اس بنا پر ہم یہ بھی بڑا عجیب سا محسوس کرتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہو کر بھلا بد دعا کریں گے، تو بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے، جہاں ضرورت ہوگی بد دعا بھی کریں گی۔ تو اس بنا پر یہ بات ذہن میں رکھیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو بتاتے بتاتے ان کو بیچارہ نہیں بتانا چاہیے، اور ان کی رحمت بتاتے بتاتے ان کو مجبور، مظلوم، مقہور اور بیچارہ اس طرح نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بیان کرنا چاہیے کہ وہ مہربان ضرور تھے،
لیکن ان کی طاقت، ان کی جرت، ان کی غیرت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی فراست، ان کی سیاست، ان کا تدبر، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پیغمبر علیہ السلام کو پورا پورا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک رخ بول کر بیان کر کے اور اتنا بیان کر کے کہ دوسرا رخ بالکل محو ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ جو اس وقت میرے سامعین ہیں، میں آپ کو عوام الناس نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ میں سے کسی نے ڈاکٹر ہونا ہے، کسی نے پروفیسر ہونا ہے، کسی نے پرنسپل ہونا ہے، کسی نے وائس چانسلر بننا ہے، کسی نے سائنسدان بننا ہے، کسی نے سیاستدان بننا ہے، اور اسی طریقے سے کسی نے آفیسر بننا ہے، کسی نے ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر کنٹری ہیڈ بننا ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا بننا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ بحیثیت مسلم سکالر اور ایک اچھے مسلمان، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کو سمجھنا ہے اور سارا ہی لوگوں کو سمجھانا ہے، باتوں باتوں میں کسی طرح جہاں آپ نوٹ کریں کہ پیغمبر علیہ السلام کا ایک رخ بتا کر ایک رخ چھپایا جا رہا ہے، تو بولیں کوئی بات نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، مجھے تھوڑا سا فکر تو ہے کہ آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ سر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ بد دعا کرتے تھے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے جنگجو بھی تھے اور ایسی سیاست جانتے تھے کہ وقت کی دنیا کو انہوں نے جو ہے نا وقت ڈال رکھا تھا۔ تو بھائی آپ نے نہیں سنا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہے بھی نہیں؟ بعض ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کبھی بندہ صحیح مسئلہ بیان کر دے تو وہ کہتے ہیں اے منڈا کی کہندا اتنی عمر ہو گئی ساڑی، وال سفید ہو گئے۔ یہ اگر ایسی بات تھی تو ہم نے سنی نہیں، ہم نے جو کہ سنی نہیں لہٰذا ہے نہیں۔ بھائی بزرگوں تمہارے بال سفید ہم نے تو نہیں کیے نا، اگر آپ نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی لکھا نہیں، کبھی سنا نہیں تو اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ تو اس بنا پر ہم بھی کبھی کبھی اگر پڑھ لکھ کے بڑے ہو جائیں تو جو بات ہم نے ہو سکتا ہے ہم نے نہ سنی ہوئی تو نہیں سنی ہوئی، اب سن لی تو سن لی، تو ہمارا نہ جاننا یا نہ سنا ہوا ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ بات ہے بھی نہیں۔ ہم سن لیں تو ہے، نہ سن لیں تو نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں تاریخ میں نہیں ہے تو پھر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی، جو ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ محض یہ بات کہ میں نے کبھی نہیں سنا تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہمارا سنانے والوں کا بھی قصور ہے کہ ہم بس اوقات عوامی سطح پر دیکھتے ہیں کہ ہماری تقریر کون سی ذرا مقبول ہوتی ہے، ہمارا مجمع، ہماری عوام، ہمارے نمازی، ہمارے مسجد کے متولی یہ کیا میں بولوں تو ذرا زیادہ پسند کرتے ہیں، پھر میں اکثر وہی بولتا رہتا ہوں، اور جو ناپسند کرتے ہیں ہم نہیں بولتے۔ ہمارے ایک استاد ہیں فیصل آباد میں، یہ جہاں الائڈ اسپتال ہے اس کے بالکل سامنے ایک کالونی ہے جس کے اندر وہ حضرات رہتے ہیں جو انکم ٹیکس کے متعلقہ آفیسر ہیں۔ تو وہاں جمعہ پڑھانے کی ضرورت پیش آئی، وہ مفتی صاحب ہیں، تو انہوں نے فرمایا بھی آج انشاءاللہ ہم جو ہے رشوت کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو انہوں نے بہترین قسم کے آیات، احادیث اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار میں فی النار کے اوپر غنہ کر کے بہترین بیان کر دیا۔ تو اگلی دفعہ کچھ وہاں کے سنجیدہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے حضرات آئے کہ حضرت کوئی تھوڑا سا ذرا اور چیزیں بیان کرنی چاہیے تھیں، آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے ہی منہ پہ آ کر جو ہے نا بات مارتے رہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے غلط بات کی، کہتے نہیں، کہتے حدیث میں نہیں ہے، کہتے ہے، کہتے پھر کہتے ہیں وہ دراصل بات یہ ہے نا کہ آپ تو سمجھتے ہیں نا، اس طرح پھر مجمع جو ہے نا بددل ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ بڑا بیزار ہو جائے گا، پھر وہ اور مسجدوں میں جایا کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگلی دفعہ جو ہے انہوں نے سود خوری پر بات شروع کر دی، پھر انہوں نے ان جن کو انہوں نے بھجوایا تھا ان سے کہا کہ بھائی مفتی صاحب کو ہم نے سمجھایا ہے بڑے آرام سے کہ وہ نہ بیان کریں جو بیان کر رہے ہیں، تو آپ بھی ذرا ان سے درخواست کیجیے گا۔ تو اس سے اگلی دفعہ جو ہے نا مفتی صاحب نے آخری جمعہ پڑھایا اور اس کے اندر انہوں نے یہ جھوٹ اور فراڈ پر جو ہے نا گفتگو کر دی، اور ساتھ ہی کہا کہ بھائی آپ حضرات کو شاید دین نہیں سننا، آپ حضرات کو وقت پورا کرنا ہے، تو اگلی دفعہ انشاءاللہ میں آپ کو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ والا امام بھیجوں گا، اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تو آج تک وہ کرونی والے یاد کرتے ہیں کہ بھائی وہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی
میں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ والا خطیب بھیجتا ہوں اور اگلی دفعہ میں نہیں آؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم آپ کے سامنے میٹھی میٹھی سنتیں، دائیں ہاتھ سے کھانا، 3 سانسوں میں پانی پینا، پھر اس کے بعد جو ہے نیا کپڑا پہنتے ہوئے دعا کرنا، اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب، بس اتنا ہی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ باقی وہ چیزیں ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے اتنی زیادہ نہیں بتاتے کہ حضور علیہ السلام نے فقر کیسے کاٹا، اور اسی طرح بدر کے قیدیوں کو کیسے باندھا گیا، کہاں رکھا گیا، کچھ عیسائیوں کو جو ہے وہ مسجد نبی میں کیسے باندھا گیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو حقیقت ہیں، سچ ہیں، اور منافقین کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ معاہدات پیغمبر نے کیسے کیے، اور ریاست مدینہ کا جو قیام ہے چند سالوں کے اندر اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب کی بنیاد کیسے رکھ دی گئی، یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا ذرا بیان کرنے والے بھی غافل ہوتے ہیں۔ تو آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب بڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی مسجدوں کا ذمہ دار بنائے، وہاں آپ نے کوشش کر کے اپنے آئمہ سے وہ کہلوانا ہے جو عام طور پر نہیں کہا جاتا، نہیں سنا جاتا، نہیں سنایا جاتا۔ تو مختصر یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے یہ بات کہ آپ نے بد دعا کبھی نہیں کی ہوگی، وہ تو رحمت للعالمین تھے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بد دعا بھی عین رحمت ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے بد دعا فرمائی اور 3 بد دعائیں ہوئیں، ایک یہ کہ بھائی والدین دونوں یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے دعا لے کر اس کی بخشش نہ ہو، تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ اس وقت ہم بالخصوص پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، جو ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ہمیں اب جو ہے نا والدین کی ڈانٹ ڈپٹ یا اپنی غلطیوں پر روک ٹوک جو ہے وہ بڑی کوفت دیتی ہے اور بڑا الجھا دیتی ہے۔ مغرب سے ہم نے جو مادر پدر آزادی کا درس لیا ہے، تو وہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میری ماں کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ ایسا مت کرو، میرے باپ کو کس نے کہا ہے کہ میرا باپ بنے، بھئی باپ تو ہے نا، باپ تو بنا بنایا باپ ہے، تو ماں کو کس نے کہا ہے کہ ماں بن کر مجھے نصیحتیں کر دے، بھئی ماں تو ماں ہے، کوئی اور آپ کا ماں باپ بن رہا ہو تو اس پر تو سوال بنتا ہے، جس کو خدا نے باپ بنایا ہے، جس کو خدا نے ماں بنایا ہے، تو وہ ماں باپ ہیں۔ اس وجہ سے ان کی ڈانٹ ڈپٹ، ان کی یہ ساری چیزیں ان کی شفقتیں ہیں۔ تو ہمیں ایک اچھا بچے کے طور پر جو ہے نا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے والد نے مجھے کچھ بھی کہا اس کو حق ہے، میری ماں نے مجھے کچھ بھی کہا اس کو حق ہے، مجھے بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی حکمت عملی سے، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑی اچھے بچے کے طور پر جو ہے نا ساری زندگی ان کو ڈیل کرنا ہے، اور انہیں یہ باور کرانا ہے کہ آپ کی اولادوں میں سے بہترین اولاد میں ہوں، اور اگر آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں تو پھر آپ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ان کو خوشی ہو کہ ماشاءاللہ میرا ہے تو ایک، لیکن یہ ایک اوروں کے 10 جیسا ہے۔ آپ کی خدمت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی فرما برداری، آپ کی جھکی ہوئی نگاہیں، اور آپ کا ایک دلی جذبات، کیفیات جو ہیں وہ ایسی فیل کرتے ہوں، وہ کہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ جو دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تو آپ ان کی واقعے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ان کو ہر معاملے میں آپ پر بھروسہ ہو، میٹنگ ہو، مشورہ ہو، معاملہ ہو، اور آپ ان کے سامنے جو ہے نا ایک بہترین فرزند ارجمند بن کے رہیں کہ مزہ آ جائے، ان کو آپ کے اولاد ہونے پہ فخر ہو، خوشی ہو، بس جب آپ کو سوچیں تو ان کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے، آپ کو دیکھیں تو آپ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ان کے دل کے نہا خانوں سے ایسی دعائیں نکلیں، ایسی دعائیں نکلیں کہ انہیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ ان کے دل سے کیا دعائیں نکل رہی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں دعا پڑھ کے نہیں سناتا، لیکن اس کی دل کی خوشی اللہ کے ہاں ایسی جا کے پہنچتی ہے کہ وہ 2 گھنٹے کی پڑھی ہوئی دعا کی بجائے اس کے دل کے کچھ وہ جو کیفیات ہوتی ہیں، وہ جو اثرات ہوتے ہیں، وہ جو ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے، اور اتنی بس اوقات واضح اٹھتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کا ایسا بچہ ہونا چاہیے کہ بس ان کی نگاہ ہم پہ پڑے، اتنے خوش ہو جائیں کہ ان کا منہ میٹھا ہو جائے، وہ محسوس کریں کہ یہ میرا بیٹا، یہ بیٹی ایسے ہیں کہ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، تو دماغ کے اندر ایک ایسا سکون، ایسا اطمینان، ایسی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس چاشنی کا جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک واقعی میں محسوس ہوتی ہے، جسے آنکھوں پر برف رکھی جائے، اور جب آپ کا نام بولیں تو ان کا منہ اتنا شیریں ہو جائے کہ انہیں ایک دفعہ منہ میں آئی ہوئی مٹھاس کو جو ہے نگلنا پڑے۔
تو ایسے اگر ہم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس بد دعا کی کیٹیگری سے نکل کر دعا والی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. پھر ہماری دنیا اور آخرت ایسی سنورے گی کہ مزہ آ جائے گا، بہت زیادہ اعمال کی اور اتنے کاموں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر پیغمبر کی بد دعا ہے، اس کے قبول ہونے کے بیچ میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہے، احمد ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، راشد ہے، مرشد ہے. جتنے بھی پیغمبر کی صفات ہیں، شان ہے، نام ہے، یہ تو ہم کو خوش قسمت ہے کہ ہمیں اتنے اچھے نبی ملے ہیں، اتنی اچھی کتاب ملی ہے. باقی بیچارے آج تک بڑے پریشان ہیں کہ کاش ایسے نبی ہمیں کیوں نہیں ملے، دنیا میں ہمارا نام سر فخر سے بلند ہوتا. ایسی کتاب ہمیں کاش کیوں نہیں ملی کہ جس کے ایک نقطے پر بھی جو ہے نا انگلی نہیں رکھی جا سکتی. من الجنت والناس کی نون کے اندر جو نقطہ ہے یہ اوپر ہی تھا، یہ نیچے نہیں تھا، اور آج تک یہ نون کے اندر ہے. من الجنت والناس کی میم کے نیچے زیر تھی اور آج تک ہے. یہ من سے من نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اس وقت پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کفر کے لیے سب سے بڑا چیلنج دو ہیں. ایک قرآن کی صداقت، یعنی قرآن سچا ہے، اور دوسرا مومنوں کی نبی سے محبت. اس کی کوئی توڑ نہیں ہے پوری دنیا کے پاس. اور 1450 سال گزر گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1450 ملا کر ہزاروں دفعہ بھی آ کر گزر جائیں تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ کبھی ہٹنے مٹنے گھٹنے والی نہیں ہے. ایک مومن کی اپنے نبی سے محبت، ان لوگوں کو اس طرح کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اور ایک کتاب اللہ کی صداقت. تو جب ہمیں اتنا اچھا، سچا، مہربان، شفیق، زبردست، مدبر، محقق، شاندار، بہترین حافظے والا، قرآن کو محفوظ کر کے پہنچانے والا، اور حکمتوں والا، اور فراست والا، سیاست والا، تدبر والا، جرنیل، سپہ سالار اور چیف جسٹس قسم کا نبی ملا ہے جو بے شمار خوبیوں اور شانوں کا مالک تھا، تو ہمیں اس پر قربان جانا چاہیے. درود پاک کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہمیں قصداً جو ہے وہ کوشش کریں رمضان کے جتنے دن باقی ہیں روزانہ 100 دفعہ جو ہے نا وہ درود پاک لازماً پڑھیں. اس سے انشاءاللہ آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں آئیں گی، نبی سے محبت کا حق ادا ہوگا کچھ نہ کچھ، اور وہ جو ہم سے کبھی کوتاہی سستی ہو جاتی ہے تو اس کا تھوڑا سا کفارہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو ہمارا رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم نے اس کو ویسا نہیں گزارا جس پر بخشش ہو جانی چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر رمضان گزر جائے اور وہ آدمی بخشش نہ کرا پائے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج ہم آدھے سے زیادہ رمضان گزارے بیٹھے ہیں. ہمیں تھوڑا سا رک کر، ہٹ کر، خاموشی سے پردے میں اور کمرے میں چھپ کر سوچنا چاہیے کیا اب تک کے میرے اعمال، میرا کردار، میری نمازوں کی پابندی، میرا استغفار کی کثرت، کیا اور میری اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنا، توبہ کرنا، کیا اس مقام تک ہو چکا ہے کہ مجھے ہلکا سا اندازہ ہو جائے کہ میری بخشش ہو گئی ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، مزید ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اللہ نہ کرے رمضان کی آخری رات آ جائے اور ہماری بخشش کا فیصلہ نہ ہوا ہو. ایک تو بخشش نہ ہوئی، بد نصیبی. دوسرے نمبر پر پیغمبر کی بد دعا فوراً ہمارے اوپر آ کر ایسے پڑ جائے گی کہ جیسے تیز بارش جو ہے بندہ اس میں نکلے تو ہر طرف سے پانی انسان کو گیلا کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقی لمحات میں اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے کہ کچھ نہ ہو تو 1000 دفعہ تو ہمیں دن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اس کے لیے کوئی کلمات پڑھنا، چھٹا کلمہ پڑھنا، 5واں کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ کی جو بھی کوئی زبان ہے اس زبان میں اللہ تعالیٰ سے کہتے رہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں بہت گناہ گار، بہت ہی گناہ گار، انتہائی ناشکرا، انتہائی نالائق، بے نمازی، اور جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ کو گن گن کے بتا کے، یا اللہ میری نمازوں کی کمیاں بھی معاف فرما، میرے روزے کی کمی بھی معاف فرما، میری اخلاقیات کی کمی بھی معاف فرما، غیبت، چغلی، فراڈ، دھوکہ، یا اللہ یہ بھی معاف فرما. میں نے والدین کے سامنے جھوٹ بولا، مسجد کے اندر جھوٹ بولا، میری نماز میں ریاکاری، میرے روزے میں ریاکاری، میری افطاری میں ریاکاری، یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا آپ کے ہاں قبول ہے کیا قبول نہیں ہے. تو یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لے، میرے سارے گناہوں کو دھو دے، اور فرشتوں کے بھی یا اللہ دفتروں سے مٹا دے، فرشتوں کے دماغوں سے ہٹا دے. اور یا اللہ اس سال اب جو رمضان گزر رہا ہے، یا اللہ اب تک کہ میرے چھوٹے بڑے بھولے ہوئے یاد اور آپ کے حق میں کیے ہوئے گناہ، لوگوں کے حق میں کیے ہوئے گناہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. لوگوں کو مجھے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں سب کو معاف کرتا ہوں.
تو اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس کو تو معاف کرو نا، اس کو معاف کرو، اس نے تو روزانہ جو ہے نا ٹینشن ڈالی ہوئی ہے۔ جیسے وہ خان صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے 1,00,000 روپے دے دے، پاس ایک آدمی نے آ کر دعا شروع کر دی، یا اللہ مجھے 10 روپے دے دے۔ تو خان صاحب نے 10 روپے جیب سے نکالے، کہا کہ یہ لے جاؤ یار، یہاں سے اٹھو، ہمارا ریٹ خراب مت کرو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے 1,00,000 مانگ رہا ہے تو ہم نے بلا وجہ آ کے 10 روپے مانگنے شروع کر دی، یہ لو 10 پکڑو اور اٹھو یہاں سے، تم ہمارا ریٹ خراب مت کرو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگیں، فرشتے کہیں کہ یا اللہ اس کو تو معاف کریں نا، اس کو فارغ کریں، اس سے جان چھڑائیں، باقیوں کے معاملہ بعد میں کریں گے۔ تو اتنی معافی مانگیں، اتنی معافی مانگیں کہ آپ کی معافی مانگی ہوئی اگر پورے محلے پہ تقسیم ہو جائے تو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پورا محلہ معاف کرنا پڑے۔ بہرحال میرے لیے بھی آپ بخشش کی اور مغفرت کی اور بس اللہ تعالیٰ سے ستارے کی دعا کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو ہم نے بہرحال اللہ تعالیٰ سے رو دو کہ کسی نہ کسی طریقے سے معافی کروانی ہی کروانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آپ کا سوال؟ سر جی میں نے آپ سے کہنا تھا کچھ، کہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ تیز تیز کہو۔ سر آپ سے کہنا تھا کہ آپ نے کہا ہے نا کہ